السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس شخص کے بارے میں جس کی سپیڈ کو صرف ہائی ڈیفینیشن کیمرہ ہی ریکارڈ کر سکتا ہے۔ انہوں نے 3 اولمپکس میں حصہ لیا اور 8 گولڈ میڈل اپنے نام کیے۔ بیجنگ 2008 کے اولمپکس میں انہوں نے 3 ورلڈ ریکارڈ توڑے۔ انہوں نے 100 میٹر کی دوڑ 9.58 سیکنڈز میں مکمل کی۔ یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے جو آج تک کوئی نہیں توڑ سکا۔ جی ویورز، تو میں بات کر رہی ہوں اسین بولٹ کی، جو ایک انتہائی غریب گھر میں پیدا ہوئے۔ جس گاؤں میں وہ پیدا ہوئے تھے اس میں نہ تو بجلی تھی اور نہ ہی پینے کا صاف پانی تھا۔ اس کے والد ایک شاپ کیپر تھے۔ ان کی فیملی انتہائی غریب تھی، بڑی مشکل سے اپنا گزر بسر کرتی تھی۔ اتنے مشکل حالات میں غریبی کے باوجود بھی اولمپکس میں 8 گولڈ میڈل لے کر اسین بولٹ نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ بننا چاہتے ہیں، اگر آپ کے اندر ایک جذبہ ہے تو پھر چاہے آپ کے پاس پیسہ نہ بھی ہو، کوئی سہولت نہ بھی ہو، وسائل نہ بھی ہوں، آپ کے سامنے کئی مشکلات ہی کیوں نہ ہوں، لیکن آپ کا راستہ کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اسین بولٹ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لمبا جیتنا ہے تو پھر آپ کو چھوٹی چھوٹی ہار قبول کرنا ہوگا، مطلب ان سے سیکھنا ہوگا، اپنی ہمت اور حوصلے کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہی آپ ایک چیمپئن بن سکتے ہیں۔ 2004 کے اولمپکس میں جب گھٹنوں کی انجری کے بعد اسین بولٹ کھیل سے باہر ہو گئے تھے اور بنا دوڑ کے ہی وہ ہار گئے تھے، تو شاید یہ بتانا یا پھر یہ بات اس کے ذہن میں اس ٹائم یہی آیا ہوگا کہ یہ بات ہی اس نے سوچی ہوگی اس ٹائم کہ ایک دن چیمپئن بننے کے لیے چھوٹی چھوٹی ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اس ہار کو انہوں نے قبول کیا اور اپنی ہمت کو نہیں ہارا اور اگلے اولمپکس کی تیاری شروع کر دی۔ 2004 کی ہار سے پوری طرح ٹوٹنے والا بندہ 2008 میں ورلڈ ریکارڈ توڑ رہا تھا۔ اسین بولٹ کہتے ہیں کہ میں چاہے کتنا ہی تھکا ہوا کیوں نہ ہوں، میں نے آج تک ایک دن بھی اپنی ٹریننگ مس نہیں کی۔ لیکن دنیا صرف آپ کی کامیابی کو دیکھتی ہے، وہ دیکھتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ یہ بندہ تو راتوں رات کامیاب ہو گیا، بس راتوں رات امیر ہو گیا۔ اس سے آپ کی ہارڈ ورک، آپ کی سٹرگل اور آپ کی محنت نہ تو نظر آتی ہے اور نہ ہی اس کا پتہ ہوتا ہے۔ بیجنگ 2008 کے اولمپکس میں انہوں نے 100 میٹر کی دوڑ 9.58 سیکنڈز میں مکمل کی اور یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے جو آج تک کوئی نہیں توڑ سکا۔ اسین بولٹ کہتے ہیں کہ میں 9 سیکنڈز بھاگنے کے لیے 4 سال تک دوڑتا رہا، یعنی کہ 4 سال تک پریکٹس کرتا رہا۔ 4 سال میں نے سخت ٹریننگ کی اور لوگوں کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ بہت جلدی ہار مان جاتے ہیں۔ جب انہیں ریزلٹس نہیں ملتے تو وہ فوراً سے کوئٹ کر دیتے ہیں۔ اسین بولٹ کہتے ہیں کہ آپ نے کسی گیم کو جیتنا ہے، وہ چاہے رننگ ہو یا پھر کوئی گیم یا پھر زندگی کا کوئی بھی سفر ہی کیوں نہ ہو، تو سب سے پہلے آپ کو مینٹلی اسٹرانگ اور پازیٹیو ہونا پڑے گا، تبھی آپ ایک کمپٹیشن کو جیت سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی رننگ کی ٹریننگ کے لیے ٹریک پر جاتا ہوں تو اگر مقابلے پر کوئی ایسا پلیئر ہو جو مجھ سے زیادہ بہتر ہے تو میں اس سے ہارنے کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچتا۔ میں اپنے مائنڈ کو پازیٹیو اور اسٹرانگ رکھتا ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آج کا دن میرا دن ہو، آج کا دن اس پلیئر کے لیے برا دن ہو اور میں اس سے کم بہتر ہوتے ہوئے بھی جیت جاؤں۔ اس لیے میں اپنی پوری جان لگا دوں گا اور پوری کوشش کروں گا۔ اور ایک کھلاڑی کی جیت کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے مائنڈ کو پازیٹیو فیڈ کروائے، یعنی کہ وہ پازیٹیو سوچے۔ اس طرح اس کے پورے جسم کو پازیٹیو انسٹرکشنز ملتی ہیں۔ اسین بولٹ کی کامیابی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ گھاس پر پریکٹس کرتا تھا، گھاس پر رننگ کرتے تھے۔ گھاس پر پریکٹس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے،
تیز بھاگنے کے لیے آپ کو گھاس پر زیادہ زور لگانا پڑتا ہے۔ گھاس پر پریکٹس کرنے کا حسین کو یہ فائدہ ہوا کہ پھر جب وہ ٹریک پر بھاگتا تھا یا پھر گراؤنڈ پر بھاگتا تھا تو اس کے اندر چیتے جیسی پھرتی آ جاتی تھی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکلوں سے کبھی نہ گھبرائیں، ان کا سامنا کریں، کیونکہ مشکلیں آپ کو مضبوط بناتی ہیں، دوسروں سے بہتر بناتی ہیں۔ تقدیروں کے بھروسے پر بیٹھنے سے لکیریں کبھی نہیں بدلتی، ان لکیروں کو بدلنے کے لیے ہارڈ ورک کی بھٹی میں اپنے خوابوں کے ساتھ خود کو بھی جلانا پڑتا ہے۔ حسین بولٹ کہتے ہیں کہ جب آپ ٹریک پر ہوتے ہیں تو آپ اکیلے ہوتے ہیں، جب آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں تو آپ اکیلے ہوتے ہیں۔ اس وقت کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوتا، نہ آپ کی فیملی، نہ آپ کا کوچ اور نہ ہی آپ کا دوست۔ اس وقت آپ کو خود ہی جیتنا ہوتا ہے اور خود ہی بھاگنا ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو خود ہی موٹیویٹ کرنا ہے، اور یہ آپ تبھی کر پاؤ گے جب آپ کو خود پر اعتماد ہوگا۔ ویورز، اپنی زندگی کی جنگ ہر انسان کو خود لڑنی ہوتی ہے۔ ہماری جگہ پہ کبھی کوئی اور آ کر پرفارم نہیں کر سکتا، کیونکہ جو کام، جو پرفارمنس ہم دے سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے اپنی زندگی کی جنگ خود لڑیں، دوسروں کا انتظار نہ کریں، دوسروں کے لیے ویٹ نہ کریں یا پھر دوسروں کے سہاروں کی تلاش مت کریں۔ اس بات کا انتظار نہ کریں کہ کوئی آ کر آپ کا ہاتھ پکڑے گا، آپ کی مدد کرے گا اور آپ کی منزل آسان ہو جائے گی۔ نہیں، آپ خود اپنے لیے اسٹرگل کریں۔ آپ ان لوگوں میں سے بنیں جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ لوگوں پر افسوس نہ کرو، کیونکہ زندگی کی یہ دوڑ آپ کو خود ہی دوڑنی پڑے گی، خود ہی جیتنی پڑے گی۔ کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا اور کوئی آپ کی مدد کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو کام آپ کر سکتے ہیں، جو پرفارمنس اور جو ڈیزائرڈ ریزلٹس آپ اچیو کر سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس لیے آگے بڑھیں اور اپنے حصے کا دیا خود ہی جلائیں۔ ویورز، اگر آپ کو مجھ سے کچھ نیا اور پازیٹیو سیکھنے کو مل رہا ہے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں، اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری یوٹیوب فیملی گرو کر سکے اور ہم سب مل کر ڈیلی کی بیسس پر کچھ اچھا، پازیٹیو اور پروڈکٹیو سیکھ سکیں۔ ویورز، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیا پتہ کب، کہاں، کس کی دعا قبول ہو جائے۔